توشہ خانہ کا ٹرائل جو حتمی مراحل میں داخل ہو رہا ہے اس میں بار بار تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. کس نے نیازی صاحب کو کہا تھا کہ آپ تحفے لے کے ڈکلیئر نہ کریں؟ کس نے کہا تھا کہ آپ تحفے بلیک مارکیٹ میں بیچ کے اس کی اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹ میں جمع نہ کرائیں؟ یہ کیس ان کے وکیل علی ظفر نے خراب کیا. اور جب الیکشن کمیشن کے سامنے یہ کیس آرگیو ہو رہا تھا اس کو لائٹلی لیا گیا. وہاں پہ الیکشن کمیشن کے سامنے علی ظفر صاحب نے یہ بات تسلیم کی کہ تحفے لیے گئے ہیں، اعتراف جرم کیا گیا. اور اس کے بعد یہ بھی اعتراف جرم کیا گیا کہ تحفے بیچ کے پیسے آئے ہیں. اب جب آپ کا اپنا وکیل دو باتیں مان گیا ہے کہ تحفے لیے تھے، یہ بھی مان گیا کہ تحفے بیچے تھے، تو اب جب کرمنل ٹرائل چل رہا ہے اس میں کیا دقت ہے؟ کیس میرٹ پہ آرگیو کیوں نہیں ہوتا؟ اور نیازی صاحب عدالت میں خود آنے کی زحمت کیوں نہیں فرماتے؟ ہر کیس ٹیکنیکلٹی کے اوپر دائرہ اختیار کو چیلنج کر دو، ڈاکیومنٹس کو چیلنج کر دو، جج پہ عدم اعتماد کر دو. آج تک انہوں نے کوئی ایک کیس میرٹ پہ آرگیو کیا ہو کہ ہم تحفوں کا جواب دیتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کتنے تحفے لیے تھے؟ ایک کیس میرٹ پہ آرگیو کیا ہو کہ جو تحفے بیچے تھے ان تحفوں سے جو رقم موصول ہوئی تھی وہ کہاں پہ گئی اور وہ کتنے کے بیچے تھے؟ ایک موقع مجھے بتا دیں کہ عمران نیازی عدالت میں آیا ہو. یہ 1 سال ہونے کو آیا ہے، یہ توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے. ایک دفعہ وہ عدالت میں آئے ہیں اور وہ تب آئے ہیں جب وہ گرفتار کیے گئے تھے. تو یہ توشہ خانہ کے کیس میں جو غیر حاضری ہے اور جو وہ پیش نہیں ہو رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کی ہے، چوری پکڑی گئی ہے، رسیدیں جعلی ہیں. ہمیں کہتے تھے رسیداں کڈو، ہم نے تو رسیدیں نکال دی، ہم سرخرو بھی ہوئے. ہم نے جعلی رسیدیں نہیں بنائی آپ کی طرح. یہ نہیں کہا کہ فلاں گھڑی میں نے F6 مارکیٹ میں فلاں ٹائم زون کے مالک کو بیچی تھی. تو یہ سارے کیسز میں کیونکہ چوری کی ہے، چوری ثابت ہے، میرٹ پہ آرگیومنٹ کرنے کو ان کی لیگل ٹیم بھی تیار نہیں ہے. آج بھی ان کے وکیل کہہ رہے ہیں جی ہم نے آرگیو نہیں کرنا، ہمیں ٹائم دے دیں، ہم سوموار کو آئیں گے، ہم منگل کو آئیں گے، ہم بدھ کو آئیں گے. یہی سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا اس کیس کو، اور اس میں آرگیومنٹس آگے چلنے نہیں دیے جا رہے. اگر تحفے لیے ہیں جو لیے ہیں اور ڈکلیئر نہیں کیے، بیچے بھی ہیں، رقم بھی کھا گئے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ بھی آپ جو ہے ان پیسوں کا آپ نے نہیں رکھا، تو یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اسی ڈر سے کہ الزام ثابت ہوتا جا رہا ہے وہ عدالت میں آنے سے قاصر ہیں، عدالت سے بھاگے ہوئے ہیں. پلیڈر اپوائنٹ ہو چکا ہے، عدالت سے غیر حاضری بزدلی کا بھی نشان ہے اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ جرم ثابت ہو چکا ہے. تو یہ توشہ خانہ کا کیس جو کہ ایک چوری کا کیس ہے، اس میں مزید بھاگنے کی اب گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اب جو 2 گواہ ہیں ان پہ جرح شروع ہو چکی ہے. نیازی صاحب کو تو عدالت میں آنا ہوگا، آ کے جواب بھی دینا ہوگا، آ کے جو الزامات لگے ہیں ان پر جج کے سامنے سٹیٹمنٹ بھی دینی ہوگی. مگر کس نے کہا تھا کہ یہ تحفے لیں اور ڈکلیئر نہ کریں؟ کس نے کہا تھا کہ یہ تحفے بیچ دیں اور ان کے پیسوں کا بھی ریکارڈ مت رکھیں؟ کس نے کہا تھا کہ ان پیسوں کی جو آپ ڈکلیریشن کر بھی رہے ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتی جتنے کہ آپ نے یہ تحفے بیچے ہیں؟ تو جرم ایک نہیں ہے اور جرم ثابت ہو چکا ہے. عدالت سے بھاگنے سے، تاریخ پہ تاریخ لینے سے، عدالت میں غیر حاضری سے آپ کا اگر خیال ہے کہ آپ بچ جائیں گے، مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا. اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جی باقیوں نے بھی توشہ خانہ کے تحائف لیے ہیں. میں واضح طور پہ کہتا ہوں کسی نے کوئی تحفہ بیچا نہیں آج تک. اگر بیچا ہوتا تو پتہ لگتا کہ جی بلیک مارکیٹ میں بیچ دیا. تو اس حوالے سے میں بالکل واضح یہ کہوں کہ عدالت سے بھاگ جانا، عدالت میں کھڑے نہ ہونا، یہ کوئی حل نہیں ہے. تاریخ پہ تاریخ اب آپ لے نہیں سکتے کہ جرح شروع ہو چکی ہے، ایویڈنس کا سمجھ آ گیا ہے.
ہوگا کہ کہاں کہاں پہ آپ نے کیا کیا، یہ کوئی حل نہیں ہے. تاریخ پہ تاریخ اب آپ لے نہیں سکتے. جرح شروع ہو چکی ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کیا اس کیس میں نہیں ہیں، وکٹن ہیں؟ جی بالکل، جی بالکل. سر یہ بھی بتائیے گا کہ آج جیسا اتفاق وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ تحائف بیچنے سے ملنے والی رقم کا ریکارڈ تک پیش نہیں کیا گیا. تسلیم کیا گیا کہ اس کی پروسیڈنگز کے درمیان کے تحائف وصول کیے گئے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں اس کیس کو بڑا فار گرانٹڈ لیا گیا. توشہ خانہ کیس میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. مزید بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں کیوں عدالت پیش نہیں ہو رہے. کسی اور رپورٹر کو آپ بھیج دیں، یہ مناسب نہیں ہے. ٹرائل 1 سال سے چل رہا ہے، چھوٹا ٹرائل ہے، 2 گواہ ہیں. پاکستان کی تاریخ میں احمد کا، شفیق کا، بوٹے کا مجھے کیس دکھا دیں جو 1 سال چلا ہو 2 گواہوں کے باوجود. یہ طاقتور آدمی 1 سال چلا لیتے ہیں، مرضی ان کی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ناجائز ڈیمانڈ کی گئی ہے. ہاں انہوں نے کہا ہے کہ کراس ایگزامینیشن مکمل کریں، کرنا چاہیے، کیوں بھاگتے ہیں، آ کے آرگیو کریں. یہ بتائیے گا دیکھیے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اس پہ ہماری پارٹی کے اندر بھی بہت ساری رائے یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. مگر 9 مئی کے واقعات کے بعد، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنے کے بعد، اور یہ تمام تر معاملات جو کیے ہیں جس میں پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا ہے، میرا ویو اس پہ بالکل اور ہے. مگر ابھی فی الحال ایسی کوئی کاروائی جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے. سر ایک بات یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ میں ابھی الیکشن کے حوالے سے کیس چل رہا تھا. حکومت کی جانب سے ایک جج پہ صرف اعتراض کیا گیا تو بینچ سے جو ہے وہ 1 سے 2 جج الگ ہو گئے. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس جو جج یہ کیس سن رہے ہیں ان کی ویڈیوز ہیں، فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر پہ وہ ایکٹیو ہیں عمران خان کے خلاف جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں. پی ٹی آئی نے اس پہ اعتراض بھی کیا، لیکن جج صاحب جو کہتے ہیں جی میں یہ اکاؤنٹ میرا ہے، میں تو اسے نہیں جاتا. اس کو کیسے سمجھے کہ آپ صرف ان پہ یہ کہیں ایک اٹھائیں مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ آپ سارے مل کے جج صاحب پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں. توشہ خانہ کی چوری کی کوئی بات نہیں کر رہا کوئی. یہ میں عرض کرتا ہوں نا، کنڈکٹ ہوتا ہے نا. اس نے کہاں ان کیا کہ وہ اکاؤنٹ ان کا ہے. انہوں نے باقاعدہ ریٹن آرڈر جاری کیے. بات یہ ہے انہوں نے ان پوسٹ کو نہ تو اون کیا ہے. جج پہ تو چیف جسٹس عامر فاروق پہ بھی عدم اعتماد کیا ہوا ہے. وہ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ جہاں پہ ان کو نظر آتا ہے کہ ہماری چوری جو ہے وہ بے نقاب ہو رہی ہے، یہ جج پہ الزامات لگا دیتے ہیں. جج صاحب کہہ رہے ہیں پوسٹیں میری نہیں ہیں تو نہیں ہیں. اب پاکستان میں جج ختم ہو جائیں گے مگر یہ کیس ختم نہیں ہوگا. ایک کے بعد ایک عدم اعتماد، ایک کے بعد ایک عدم اعتماد. جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کا دال نہیں گل رہی وہاں پہ عدم اعتماد کر دیتے ہیں. فورینزک کروا لیں. آپ درخواست دینا چاہتے ہیں پی ٹی اے والے دے دیں، ہم فورینزک کروانے کو تیار ہیں. مگر بات یہ نہیں ہے. بات پھر بھی وہی ہے، جج آپ جس مرضی کو بٹھا دیں. وہ بھائی توشہ خانہ کی چیزیں ڈکلیئر نہیں کی ہوئی، اس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں. جج چینج کرنے سے چوری نہیں چھپے گی، عدالتیں چینج کرنے سے چوری نہیں چھپے گی. 9 مئی کو جناح ہاؤس کو جلانے سے چوری نہیں چھپی. کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار اس کی بے حرمتی کرنے سے چوری نہیں چھپی. چوری چوری ہوتی ہے اور وہ ثابت ہو رہی ہے اور رائے فرار کی جگہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ چوری چھپانے کے لیے مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں. جہاں ان کی دال نہیں گلتی وہیں پر جج پر عدم اعتماد کر دیتے ہیں. کیس کو غیر ضروری طور پر طوالت دی جا رہی ہے. توشہ خانہ کیس میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. مزید خبروں کی